بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کو روکنے کے لیے کون کون متحرک ہیں؟ کس چیز سے روکنے کے لیے؟ کہ عمران خان کا چہرہ پبلک کو نظر نہ آ جائے، اس سے روکنے کے لیے، ایک تصویر کو روکنے کے لیے پورے ملک کی تمام ایجنسیاں ایکٹیو ہیں۔ آپ کو تمام معلومات بتاتا ہوں، لیکن کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، پہلے وہ سن لیں۔ عمران خان کا جو مین توشہ خانہ کا کیس ہے، آج پروسیکیوٹر صاحب ہی نہیں آئے، اب وہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ یہ اس طرح سے ڈیلنگ ٹیکٹکس کریں گے، لٹکانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ دلائل دیں گے کیا ثابت کریں گے عدالت میں؟ کہ دیکھیں، فیصلہ چیلنج ہوا ہے، ٹھیک ہے، بنیادی سزا کیسے برقرار رہ پائے گی جب فیصلہ اتنے بھونڈے انداز میں دیا گیا ہے، اتنے لکونس چھوڑ دیے گئے ہیں، نہ کوئی وٹنس ہے، نہ کوئی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے، نہ حق دفاع دیا گیا ہے۔ بہت کچھ ایسا ہے جو اٹھا کے کیس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا 3-4 سماعتوں میں، لیکن ڈیلنگ ٹیکٹکس تو ہو سکتی ہیں۔ تو پروسیکیوٹر صاحب نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ اب ملتوی ہو گئی ہے سماعت۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انٹرا کورٹ اپیل ہوئی ہے، وہاں سے بھی بڑی حوصلہ افزا ابھی تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی پر امید بات کی ہے کہ ججز اس بات پہ قائل لگتے ہیں کہ عمران خان کا اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے، جہاں پہ پبلک کو جانے کی اجازت ہو، صحافیوں کو جانے کی اجازت ہو، سب کے سامنے ہو جو کچھ ہو رہا ہے، چھپا کے کیوں ہو رہا ہے۔ انہیں یہ امید ہے کہ ججز تیار ہیں اس کے لیے، لیکن حکومتی نمائندے کے اصرار کرنے پر اگلی تاریخ دے دی گئی ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلی تاریخ میں اس پر فیصلہ ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کتنی جلدی فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا کیس اب چل پڑا ہے عدالت میں۔ اس کیس کو جلد سے جلد نپٹانے کی بھی کوشش کریں تو کچھ وقت تو لگے گا، اتنے میں ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آئے گا، اور اسی اسنا میں مجھے امید ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی یہ کیس لگے گا جو عمران خان کی ضمانت کا کیس ہے سائفر میں، اور وہاں سے ضمانت بھی مل جائے گی، کیونکہ جو ہائی کورٹ نے تو جہاد پیش کی ہے نا اپنے فیصلے میں، کوئی لاجک نہیں ہے، نتھنگ میک سینس۔ سپریم کورٹ کے لیے ان کا دفاع کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کو تو آئین دیکھنا ہے، قانون دیکھنا ہے۔ سپریم کورٹ تو اندازے نہیں لگاتی نا کہ پروسیکیوشن نے یہ لکھ دیا ہے، وہی چھاپ دو اور کہو جی ہم ضمانت نہیں دیتے۔ عامر فاروق نے وہ سب کچھ چھاپ دیا ہے فیصلے میں جو ضمانت مسترد کی ہے، جو پروسیکیوشن نے الزامات لگائے ہیں۔ اور بھائی کوئی تحقیق ہونے دو، کوئی ثابت ہونے دو، کوئی گواہ آنے دو، پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے، کوئی جرا ہو۔ ایسے ہی بس کر کے تو کہہ دیا وہی سب کچھ چھاپ دیا جی یہ سب ہوا ہے، یہ بھی جرم ہوا ہے، یہ بھی جرم ہوا ہے، تو ضمانت نہیں دے سکتے۔ سپریم کورٹ سے ضمانت انشاءاللہ تعالی مل جائے گی، تو یہ سارے معاملات اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں وائنڈ اپ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ درپیش ہے منصوبہ سازوں کو، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کیونکہ اپیل سننا شروع کر دی ہے جو نیب کی ترامیم کالعدم قرار دی گئی تھی پچھلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے، وہ موجودہ نے اپیل لگا لی ہے۔ اس میں موجودہ نے عمران خان کو پیش ہونے کا ایک موقع دیا ایسے طریقے سے کہ پٹیشنر ایک ہیں، وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آئیں تو وہ خود آ کے اس کا دفاع کریں۔ عمران خان نے اس پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ جو نیب ترامیم کا کیس ہے اس کا دفاع خود آ کے کرنا چاہتے ہیں عدالت میں۔ اب منصوبہ ساز پریشان ہیں، منصوبہ سازوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے، تو جلد بازی میں اڈیالہ جیل کے بالکل سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں سے سو کالڈ ایک بم کی اطلاع آئی، اور وہاں پہ ٹیمیں پہنچ گئیں۔ اب میں آپ کو ویڈیو دکھاتا، لیکن وہ کسی نے آئی تھنک یوٹیوبر نے کی ہے، اس میں وہ واضح طور پہ دکھا رہے ہیں کہ سادہ لباس میں شلوار قمیض پہنے لوگ قریب جا رہے ہیں، نارمل پولیس والے قریب جا رہے ہیں، ایسے ماحول بنایا ہوا ہے، اور ملا کیا جی کوئی ہارڈ ڈرائیو ملی اور کچھ تاریں ملی ہیں جی وہاں سے۔ کیوں یہ کیا گیا ہے؟ 2-3 پیغامات ہیں۔ ایک پیغام تو عدالتوں کے لیے ہے کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کو جو مارنا چاہتے ہیں وہ ان کی جیل کے بالکل سامنے پہنچ گئے ہیں، ایک تو یہ پیغام ہے تاکہ عدالت کو ایک ایکسکیوز مل جائے۔ عدالتوں کو بھی تو ایکسکیوز چاہیے ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ جو اس ٹائم کارروائی چل رہی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو انٹرا کورٹ اپیل چل رہی ہے، جج صاحب اپنا مائنڈ تقریباً ظاہر کر چکے ہیں کہ وہ اوپن ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، جیل ٹرائل کے حق میں نہیں ہیں۔ اس سے بھی روکنے کے لیے، ڈیٹر کرنے کے لیے جج کو یہ کیا گیا ہے۔ یہ عمران خان کو بھی پیغام ہے کہ ہمیں تمہیں مارنے کے لیے صرف زہر نہیں دینا، بلکہ ہم چاہیں تو تمہیں اڑا دیں اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، یہ جو پاکستان میں طاقتور لوگ ہیں اور خاص طور پہ ایک عہدہ اتنا طاقتور ہے، میں نے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے مجھے بھی کمنٹ میں جواب دینا ہے۔ یہ بندہ لائیو ٹی وی پہ
کسی کو بھی قتل کر دے، گولی مار دیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سا پاکستان میں ادارہ ہے جو اس بندے کا احتساب کر سکے گا، اس کو گرفتار کر سکے گا، اس کے خلاف کیس چلا سکے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ میرا جواب ہے. آپ دیں، آپ کو کوئی سمجھ آتا ہے مجھے پلیز ٹیچ کریں، مجھے بتائیں ایسا ان اکاؤنٹیبل عہدہ کیا ہونا چاہیے پاکستان میں؟ یہ تو صرف خدائی کا دعویٰ ہی ہو سکتا ہے، اس سے اوپر تو یہ مطلب خدا کے لیول سے ہلکا سا ایسے ٹچ کر رہی ہیں، وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یعنی امریکہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، امریکہ میں کوئی ایسا کرے اٹھا کے اس کو جیل میں ڈال دیں گے، برطانیہ میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ ایک ایسا عہدہ ہے جو خدا ہے، سمجھ لیں دنیاوی خدا بن گیا ہے. وہ کچھ بھی کر دیں اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. تو ان کی طرف سے یہ پیغام ہے، عمران خان کو وارننگ ہے کہ جناب زہر دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہیں تو زہر دے کے ماریں گے، چاہیں تو ہم دھماکے سے بھی اڑا سکتے ہیں. کراچی میں نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہو گیا ہے. آصف زرداری کی چیخیں نکلیں اور بھاگا بھاگا پریس کانفرنس کرنے آ گیا ہے. جی ہاں، یہ وہی آصف زرداری ہے جو کہتا تھا بائیڈن میرا دوست ہے اور عمران خان کے خلاف سازش امریکہ نے نہیں کی بلکہ بلاول ہاؤس نے کی ہے. اب چیخیں نکل رہی ہیں، زیادہ حصہ مانگ رہے ہیں. ان کو خطرہ تو کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ نظام کرپٹ لوگوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو پالتا ہے پوستا ہے. صرف ایماندار بندہ قبول نہیں ہے کیونکہ سارا سسٹم ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر جاتا ہے اگر ایماندار بندہ اس کے درمیان آ جائے. ایماندار بندہ اس سسٹم کے لیے ایسے وائرس کی طرح ہے جو اندر سے آپ کو کھا جاتا ہے. عمران خان اس سسٹم کے اندر گھس گیا تھا اور اس کو اندر سے کھانا شروع ہو گیا تھا. سسٹم کا مدافعتی نظام حرکت میں آیا، تمام بدی کی قوتیں اکٹھی ہوئیں اور اس وائرس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اب اس وائرس کو دوبارہ اندر گھسنے سے روکنے کے لیے بار بار انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، بار بار ویکسینیشن کروائی جا رہی ہے کہ اس کرپٹ مافیا کے ایلیٹ سسٹم کو کوئی خطرہ نہ ہو کسی ایسے وائرس سے جو کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے، جو رشوت ختم کرنا چاہتا ہے، جو ڈاکے ختم کرنا چاہتا ہے، جو عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. ایسے وائرس کو روکنا چاہیے. تو اس لیے سارا نظام ایکٹیو ہے. آصف زرداری چاہ رہا ہے کہ سندھ میں اس کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہ ہو بلکہ جنوبی پنجاب میں بھی اس کو کچھ دیا جائے. اس کو نہیں مل رہا. اس بار سندھ میں بھی منصوبہ سازوں کی کوشش یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو ملے بھی تو بڑی کمزور حکومت ملے تاکہ پوری طرح سے نون لیگ کے کنٹرول میں پورا ملک ہو. نون لیگ کا جو گورنر لگے، یہ ان کی کوشش ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کر نہیں پائیں گے. یہ بھی سن لیں، جو نون لیگ گورنر لگائے حکومت میں آ کے وہ گورنر چلائے سندھ کو اور تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں کرے پیپلز پارٹی تو فوراً ان کی حکومت گرا کے اور اتحادی بنوا کے اور دوسری طرف حکومت بنا دی جائے. اس طرح کی اس بار کوشش ہوگی اور میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں کہ یہ ساری کوششیں ناکام ہوں گی. لاہور کا ایک اور سروے کروایا گیا ہے اندر خانے اور پتہ یہ چلا ہے مبینہ طور پہ کہ نون لیگ ایک بھی سیٹ لاہور سے نہیں جیت سکتی. یہاں تک کہ نواز شریف خود بھی کھڑا ہو جائے اپنے حلقے سے تو جیت نہیں سکتا. اس کے بعد ایک ہی آپشن ہے، وہ نواز شریف ہو یا آصف زرداری ہو. اڈیالہ جیل میں جا کے عمران خان کے پاؤں پکڑ لیں اور کہیں جی کہ آئندہ ان غیر منتخب قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے، سازشیں نہیں کریں گے، صاف شفاف الیکشن میں جو جیتے گا اس کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے. یہ دونوں آئیں، عمران خان کے پاؤں پکڑیں، معافی مانگیں، تو پھر جا کے ہو سکتا ہے سیاست ان کی بچ جائے، ورنہ یہ ختم ہو چکے ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ گراؤنڈ پہ تمام رزلٹ بتا رہے ہیں. میں نے بھی ایک پول رکھا ہے، اس کا میں لنک ڈال رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس پہ کلک کر کے ووٹ کرنا ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.